سامعین پیش سپانسر پروگرام صحت بدن یہ پروگرام تہ تام واتناوان حیا ویلنس اینڈ ریسرچ سینٹر نزدیک پولیس اسٹیشن بٹمالو. یہ سہ ادارہ یت علاج باپت درکار خالص دوا ڈاکٹر فیروز صٲبنہِ نگرانی منزی تیار سپدان چھ. بازیاب سپدن باپت انیو تُہۍ تہِ تشریف حیا ویلنس اینڈ ریسرچ سینٹر نزدیک پولیس اسٹیشن بٹمالو. فون 7051545788. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام صحت بدن لے کر ہم آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر. میں ہوں آپ کا میزبان رشید نظامی. اس پروگرام میں ہم بات کرتے ہیں محترم المقام مفتی نذیر احمد قاسمی صاحب سے، اور ہمارے ساتھ رہتے ہیں حیا اسپتال کے ایم ڈی ڈاکٹر فیروز احمد صاحب. آج جو سوال ہم مفتی صاحب سے پوچھ رہے ہیں وہ یہ کہ مفتی صاحب، بہت سارے دوست ہمارے ایسے ہیں جو سگریٹ یا تمباکو نوشی کرتے ہیں، تو کیا حکم ہے روزے میں سگریٹ اور تمباکو نوشی کا؟ کیا تمباکو نوشی یا سگریٹ نوشی کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلام کی بے شمار خوبیوں میں سے ایک اہم ترین خوبی یہ ہے کہ جو چیزیں انسان کی صحت کے لیے واقعتاً مضر ہیں ان تمام چیزوں کو اسلام یا تو پسند نہیں کرتا اور یہ سختی کے ساتھ منع کرتا ہے، بلکہ حرام کر دیتا ہے. اور یہ اسلام کا اصول ہے کہ جتنی چیزیں اسلام میں حرام کی گئی ہیں وہ تمام چیزیں لازماً انسانوں کو نقصان پہنچانے والی ہوتی ہیں، چاہے صحت کو، چاہے عقل کو، چاہے سماج کو، چاہے کسی فیکٹر کو نقصان پہنچانے والی. اس لیے اسلام نے ان کو حرام کیا ہے. تمباکو نوشی چاہے سگریٹ کی صورت میں ہو یا حقوق کی شکل میں ہو، یہ چونکہ انسان کی صحت کے لیے سخت ترین مضر ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس لیے اسلام اس کو ہرگز کسی پسندیدگی کی نگاہ سے نہیں دیکھتا. سگریٹ نوشی اور تمباکو نوشی کے نقصانات کیا کیا ہیں یہ تو ڈاکٹر حضرات بتا سکتے ہیں، اور قدیم طب اور آج کا میڈیکل سائنس تفصیل کے ساتھ سمجھا سکتا ہے کہ اس تمباکو نوشی کے بری مضر اثرات انسان کی صحت کے کسی حصے پر کیا کیا پڑتے ہیں. آپ کا سوال جو ہے وہ یہ کہ سگریٹ نوشی اور تمباکو نوشی سے روزے پر کیا اثرات پڑیں گے، تو جواب یہ ہے کہ روزہ ٹوٹ جائے گا. یعنی اگر کوئی آدمی روزے دار ہو اور اس نے سگریٹ پی یا تمباکو پیا تو لازماً اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. لہٰذا جو لوگ سگریٹ نوشی میں یا تمباکو نوشی میں مبتلا ہیں اور اس کے عادی ہیں تو رمضان میں سحری سے لے کر کے افطار تک اس کو ایوائڈ کرنا ان کے لیے لازم ہوگا. نہ صرف ایوائڈ کرنا لازم ہوگا بلکہ سچ پوچھیں تو اس سگریٹ نوشی اور تمباکو نوشی کی لعنت سے آزاد ہونے کے لیے اور اس مصیبت کو اپنے گلے سے اتارنے کے لیے آپ کے لیے رمضان ایک بہترین موقع ہے کہ دن بھر یا 12-14 گھنٹے تک آپ نے اپنے آپ کو اس پر روکا. آپ اپنے آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ 12-14 گھنٹے روکنے سے اگر تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوا اور تم برداشت کر سکے تو بس 12-14 گھنٹے کے بعد جب افطار ہو جائے گا اس کے بعد بھی تم ارادہ کرو اپنے آپ کو روکنے کی. چنانچہ بے شمار ایسے لوگ ہیں جو رمضان ہی کی وجہ سے سگریٹ نوشی اور دوسری منشیات یا ڈرگ سے اپنے آپ کو چھڑانے میں آزاد ہو گئے. خلاصہ یہ ہے کہ سگریٹ نوشی اور تمباکو نوشی روزے کو فاسد کر دیتی ہے، اسے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. لہذا روزے دار ہرگز روزے کی حالت میں سگریٹ اور تمباکو کے نزدیک نہ جائے. بہت بہت شکریہ. اور مختصراً میں یہاں پر ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا رائے ہے ڈاکٹر صاحب آپ کی؟ جی بالکل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے مفتی نے فرمایا چونکہ صحت کے بارے میں صحت پر بہت مضر اثرات پڑتے ہیں. پہلے یہ دو ڈائریکٹلی جو سگریٹ کے پینے سے یا تمباکو کے پینے سے چیسٹ کا مسئلہ ہے، لنگس کا مسئلہ ہے، پھیپھڑے کا مسئلہ ہے، اس میں پرابلم ہو جاتی ہے، اور پلس ساتھ میں ہمارے معدے پر ڈائریکٹ اس کا اثر ہوتا ہے، اور انڈائریکٹلی ہماری کارڈیو ویسکولر پر یعنی ہمارے ہارٹ پر بھی اس کا بہت زیادہ مضر اثرات ہوتا ہے. اور بہترین موقع ہے اس وقت جو سگریٹ اسموکنگ یا تمباکو نوشی کر رہے ہیں، رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے، اس کو چھوڑ. بہت بہت شکریہ آپ کا مفتی صاحب. آپ کا بھی انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بس ونکس ٹنگمرگ پہ آمت یور بہت پانے ریٹائرڈ کمیونٹی ہیلتھ آفیسر. اسم گرامی میں محمد یوسف خان. آج یمو یہ فری فائلز کیمپ منعقد کورمت یتھ مز پیشنٹن ہند خاطر یمو واریاہ فیسلٹی تھومت یہ کنسلٹیشن فری اور لک آفٹر تہ بڑ بہترین پاٹھن یہ بہیویئر اہد تہ ات کن أکس ڈاکٹرس آسن گژھِ تمہ حساب یتنس واریاہ متاثر گئی. فری چیک اپ کور مے وچھ بڑ بہترین پاٹھن پیش پیشنٹن ستھ تو بڑ فیسلٹی تہ اصل تھومت یتنس تم خاطر اہم بڑ
یہ سپانسرڈ پروگرام صحت بدن یہ پروگرام تہ تام واتناوان حیا ویلنس اینڈ ریسرچ سینٹر نزدیک پولیس اسٹیشن بٹمالو سری نگر یہ ڈسک پائلز تو پروسٹیٹ وغیرہ خاطر آپریشن بغیر علاج سپدان فون 7051545788